بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوبارہ ایک بڑا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ سارے ڈاٹس کل کے واقعے کے بعد کنیکٹ ہو رہے ہیں کہ عمران خان کو صرف جان سے نہیں مارنا، اصل ان کا منصوبہ کیا ہے، اوپر سے کیا آرڈرز آئے ہیں۔ اگر صرف مار دیتے ہیں تو عمران خان ہیرو بن جائیں گے۔ آلریڈی عمران خان پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ اگر ان کو ایسے ہی مار دیتے ہیں تو ان کے لیے تو اپنے گلے بچانا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس کے لیے ایک پلان تیار ہے جس پر کام ہو رہا ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں اس کی ساری تفصیل، لیکن پہلے تھوڑا سا آپ کو آگاہ کر دوں کہ جو چین نے مشورہ دیا تھا ایک دوست ہونے کے ناطے، ایک ہمسایہ ہونے کے ناطے اور ایک پارٹنر ہونے کے ناطے، کہ آپ پاکستان میں انتشار کو ختم کریں، سیاسی استحکام لے کر آئیں، اب اس کا جواب عمران خان پر ایک اور ایف آئی آر کروا کے اور تحریک انصاف کے 30 سے 40 مزید ورکرز کو گرفتار کر کے دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چین کی بات ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اب چیف جسٹس نے کل سے جو ہفتہ نیا شروع ہو رہا ہے اس میں کچھ کرنا ہے یا نہیں، یہ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ 15 مئی بھی آ جائے گا، کیونکہ 14 مئی کو الیکشن کا فیصلہ ہو چکا ہے، 15 مئی آ جائے گا اور چیف جسٹس بیٹھے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم اپنے 14 مئی کے فیصلے پر اب تک قائم ہیں، تو یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اس سچویشن کی طرف جو مردان میں کل واقعہ ہوا، کیونکہ اسی سے جڑا وہ پلان ہے جس کا اوپر سے آرڈر آیا ہے۔ ناظرین کرام، ایک پروپوگنڈا کیا گیا کہ مردان میں کسی نے عمران خان کو پتہ نہیں کوئی درجہ دے دیا اور عمران خان کو جوڑ دیا کسی شخصیت سے۔ تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ ایک صاحب نے پوری کہانی بیان کی ہے، میں وہ پوری کہانی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مردان میں ظلم اور جہالت کی انتہا۔ مردان میرا شہر ہے، وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مردان میرا شہر ہے۔ کل میں مردان میں ہی تھا، مغرب کی نماز کے بعد اسلام آباد کے لیے نکل پڑا اور اس وقت تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس دوران مردان کے مضافاتی علاقے ساول ڈھیر میں جہالت نے کتنے بڑے ظلم کو جنم دیا ہے۔ رات گئے بڑے بھائی نے کچھ ویڈیوز اور کچھ مقامی صحافیوں کے بیانات بھیجے، بعض دیگر دوستوں نے بھی کچھ چیزیں صبح شیئر کی۔ یہ سب پڑھ کر اور دیکھ کر شدید دکھ ہوا۔ کافی دیر تک تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا لکھوں اور کیا کہوں۔ اب کچھ حوصلہ ملا ہے تو چند نکات پیش کرتا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت نے ایک احتجاجی ریلی منعقد کی جس سے متعدد لوگوں نے خطاب کیا، اور آخر میں جیسا کہ خیبر پختونخوا میں عام دستور ہے کہ دعا کے لیے ایک مولوی کو بلایا گیا۔ مولوی مقامی سطح پر معروف تھے، تعویذ گنڈے بھی کیا کرتے تھے، عامل کے طور پر مشہور تھے اور ماضی میں تعلق پانچ پیری گروہ سے ان کا رہا ہے۔ ان کی خصوصیات میں ایک خصوصیت شعلہ بیانی بھی ہے۔ مولوی صاحب کو بلایا تو دعا کے لیے گیا تھا، لیکن انہوں نے مقامی مولویوں کے عام دستور کے مطابق دعا کے موقع کو تقریر کے لیے استعمال کیا اور تقریر میں مقامی سیاسی رہنما کی خوشامد کی روش بھی اختیار کی۔ یہ بھی عام دستور کے مطابق ہوا۔ جلسوں میں دعا کے لیے بلائے جانے والے مولوی عام طور پر ایسا کرتے ہیں۔ خوشامد میں انہوں نے مبالغے کا ارتکاب بھی کیا اور یہ بھی عام دستور کے مطابق ہوا۔ خوشامد میں مولوی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی مثال دی، اور یہ بھی کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ اپنی اپنی سیاسی پارٹی کو نوح علیہ السلام کی کشتی کے ساتھ تشبیہ دینا تو ایک عام رویہ ہے، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس کشتی میں سوار ہونے والے ہی نجات یافتہ ہیں، اور اس کشتی یعنی اس سیاسی پارٹی سے باہر کے لوگ نہ صرف گمراہ بلکہ عذاب کے مستحق ہیں۔ یہاں تک کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن مولوی صاحب نے اس سے آگے بڑھ کر کچھ مزید کہا، اور وہ نہ صرف عام طور پر کیے گئے مبالغے سے کہیں زیادہ تھا بلکہ یقیناً قابل اعتراض تھا۔ ان کے الفاظ اور ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ مولوی صاحب نے پشتو میں جو بولا اس کا ترجمہ یہ ہے، میں آپ کو اور کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو میں پیغمبر کے مقابلے صحابی بھی قرار نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساول ڈھیر کے لیے یہ آدمی جو آیا ہے یہ بھی پیغمبری کے درجے سے کم نہیں ہے۔ درجہ ہم نہیں دیتے، درجہ نہیں دیتے، کیونکہ وہاں بیٹھے ایک قائد نے انہیں منع کیا کہ یہ سب باتیں نہ کرو، کیا بولے جا رہے ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ درجہ ہم نہیں دیتے، لیکن بہرحال آپ کے لیے یہ بہت محترم آدمی ہے اور آپ سب مل کر اس کی مدد کریں۔ مولوی صاحب کے ان الفاظ پر سامعین کی جانب سے فوری رد عمل آیا۔
بلکہ ان کے ساتھ کھڑے سیاسی رہنما جن کی وہ مبالغہ آرائی کے ساتھ خوشامد کر رہے تھے، انہوں نے بھی اس پر اعتراض کیا اور ان سے مائک لینے کی کوشش کی اور انہیں یہ الفاظ بولنے سے روکا۔ ان کے روکے جانے پر ہی مولوی صاحب نے اپنے بات کی تصحیح کرتے ہوئے کہا کہ ہم درجہ تو نہیں دیتے، لیکن یہ آدمی آپ کے لیے بہت محترم ہے۔ مولوی صاحب نے جو کچھ کہا ان کی بےہودگی اپنی جگہ، لیکن یہاں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ان الفاظ سے گستاخی بالخصوص توہین رسالت ثابت ہوتی ہے؟ اور پولیس جو موقع پر موجود تھی حسب معمول ہجوم کو روکنے میں ناکام کیوں رہی؟ یہ بڑی خاص بات ہے کہ پولیس کھڑی رہی خاموش تماشائی بن کے۔ اور یہاں سے میں آپ کو اب اگلی بات بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں، عمومی طور پر جیسے فیصل واڈا کو بھیجا گیا، ارشد شریف شہید ہوتے ہیں اور رات کو فیصل واڈا آتے ہیں اور معاملے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید جنرل فیض حمید کے ارشد شریف سے رابطے تھے اور انہوں نے یہ کروایا، اشارتاً انہوں نے یہ بات کہی۔ اگلے دن پریس کانفرنس ہوتی ہے، وہاں پہ بھی ایسی ہی اشارتاً باتیں کی جاتی ہیں اور ARY اور عمران خان کو بھی بیچ میں جوڑا جاتا ہے۔ ایسے بندے لانچ کیے جاتے ہیں، جیسے عمران خان کے نکاح کے حوالے سے مفتی سعید لانچ ہوا، اون چودھری کو لانچ کیا گیا۔ اسی طرح یہ جو مولوی نے بات کی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اس مولوی نے طاقتوروں کے کہنے پر یہ سب کچھ کہا ہو تاکہ تحریک انصاف کو ملائن کیا جائے، اور پھر وہی کھڑے انہی کے ٹاؤٹس نے پہل کی ہو اس بندے کو مارنے میں، اور جب اسے مار دیا گیا پولیس کھڑی رہی خاموش تماشائی بن کے؟ غور کریں، یہ خیبر پختونخوا کی پولیس ہے جو باقی پاکستان سے زیادہ بہتر ہے، وہاں یہ حال ہے۔ انہوں نے جب مار دیا تو اس کے بعد اچانک چند صحافیوں کو ٹویٹس بھیجے گئے واٹس ایپ پہ کہ کہو کہ اس نے عمران خان کے حوالے سے یہ بات کی ہے، حالانکہ اس نے عمران خان کے حوالے سے یہ بات نہیں کی۔ میں نے آپ کو ترجمہ بھی بتایا ہے، عمران خان کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے، جس کے لیے وہ دعا کروانے آیا تھا وہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ تو میں یہ ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ ناظرین اکرام، یہ ابھی شروع نہیں ہوا۔ عمران خان کی حکومت آنے کے بعد باقاعدہ کورس سیل میں بیٹھے جو لوگ ہیں جو عمران خان کو ہر صورت میں پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ تقریر میں سے چند جاند بوجھ کے الفاظ نکالتے تھے جب وہ کوئی مثال دیتے تھے ریاست مدینہ کی یا صحابہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے تھے، ایک دم واٹس ایپ پہ میسج آ جاتے تھے اور میڈیا پر ٹکر چلوائے جاتے تھے کہ عمران خان نے توہین رسالت یا توہین صحابہ کر دیا۔ یہ کورس سیل شروع سے کام کر رہا ہے، مسلسل یہ کام چلتا رہا ہے، یہاں تک کہ عمران خان پر باقاعدہ عمران خان کے حوالے سے باقاعدہ PTV پر کمپین چلوائی گئی کہ انہوں نے توہین مذہب کی ہے۔ وقار ستی کے ذریعے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر لگائی گئی جس میں یہ تاثر دیا گیا کہ عمران خان نے توہین مذہب کیا یا توہین رسالت کیا۔ یہ اسی کا تسلسل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کرتے آئے ہیں۔ اب وجہ جانے کہ ایسا کیوں ہے۔ عمران خان کو اگر طاقتور ایسے ہی مروا دیتے ہیں، دیکھیں یہ ہر چیز کنٹرول کر رہے ہیں، کوئی عدالت ان سے کچھ کروا نہیں پائی، نہ ان کو سزا دے سکتی ہے۔ اگر یہ لوگ لائیو PTV پر یا دیگر چینلز پر دکھا کر عمران خان کو گولی مار دیں تو بھی پاکستان میں کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ پھر اب تک کیوں نہیں ہوا؟ ایک کوشش کی انہوں نے تو انہیں ناکامی ہوئی۔ در حقیقت یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جب مارا جائے تو ایسے طریقے سے مارا جائے کہ عمران خان نفرت کا نشان بن جائے۔ مثلا گورنر سلمان تاثیر کو جب مارا گیا تب سے لے کر کچھ سال تک لوگ سلمان تاثیر سے ہمدردی بھی نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے کہ بولے تو ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ جب بھی کسی بندے کو توہین مذہب کا نام یا الزام لگا کر مارا جاتا ہے تو اس بندے کا دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور مولوی پھر فتوے دیں گے کہ اس کی بات کرنا، اس کا دفاع کرنا یا اس کے لیے سڑکوں پر نکلنا، وہ سب لوگ مرتد ہوں گے، مذہب سے خارج ہوں گے۔ یہ مولوی بھی تیار بیٹھے ہوتے ہیں یہ سب کرنے کے لیے۔ تو عمران خان کو صرف قتل کرنے کا آرڈر نہیں ہے، عمران خان کو نفرت کی علامت بنا کر قتل کرنے کا آرڈر ہے۔ یہ اس لیے دیا جا رہا ہے اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں سارے ڈاٹس جو ہیں وہ کنیکٹ ہوتے ہیں، تو اس پلان کو آپ سمجھ لیں، اور اس کو ایکسپوز ہم نے کرنا ہے اویئرنیس کے ذریعے۔ جو لوگ اپنے دوست ملک چین کی بات نہیں مان رہے امن لانے کے لیے، وہ کتنے مخلص ہوں گے پاکستان کے لیے۔ اور آج تو پیپلز پارٹی کے بھی ایک رہنما نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشنز نہیں ہوں گے اور سب کچھ آئین کے مطابق ہوگا، یعنی ایمرجنسی لگائیں گے، اپنا قاضی آئے گا وہ ساری توثیق کر دے گا اگلے 6 مہینے کے لیے۔ تو اگلے سال اکتوبر نومبر میں ایمرجنسی ختم ہوگی، پھر 3 مہینے مزید ویٹ کیا جائے گا اور 2025 میں کہیں جا کے الیکشنز ہوں گے، تب تک عمران خان کا بھی یہ انتظام کر چکے ہوں گے۔ تو یہ اس وقت ان کا جو پلان ہے وہ بظاہر نظر آ رہا ہے۔
تو ناظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔